واسطی دامزل العلی و نورانی کا یہ حکم ہوا ہے کہ میں تاج الشریعہ علی رحمت الرضوان کے حوالے سے، لیکن آج کے سجود سے خالی ہے، آج پیروں کے پاس مریدوں کی کمی نہیں، لیکن جناب والا مرید اگر بے نمازی ہو تو یہ پیر کے لیے بھی باعث تکریم نہیں، کیونکہ جناب والا اگر آپ نے سارا تکیہ اسی پر کر رکھا ہے کہ ہمارے پیر ہمیں گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے، تو جناب والا بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ کا نعرہ لگانے والے کم سے کم یہ جان بھی تو لے کہ تاج الشریعہ ہوئے کہ سارے عالم کے علماء نے بلا تمثیل بغیر کسی مبالغے کے اور بغیر کسی بھی حجت کے تاج الشریعہ کو اگر اپنے سر کا تاج بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ تاج الشریعہ جہاں پہ نعت خوانی کے حوالے سے عاشق رسول تھے تو وہیں پر تاج الشریعہ ادائے مصطفیٰ کے حوالے سے بھی سب سے بڑے عاشق رسول تھے، سب سے بڑے عاشق رسول تھے جناب والا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، غور سے سنیے، عمر حضور تاج الشریعہ کی 32 سال کی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، 32 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، لوگوں کو استنجا کے بارے میں نہیں علم ہے جناب والا۔ بہت سے ایسی باتیں ہو سکتی ہیں، موضوع پہ رہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ 32 سال کی عمر میں آج ہمارا نوجوان کرتا کیا ہے؟ کرتا یہ ہے، رات بھر وہ اپنے بستر پر گرم بستر پہ اکڑتا ہوا ادھر سے ادھر کروٹیں کھاتا ہے، فجر کی اذان سنے گا جناب والا، بہانے مار کے پھر کلٹی مار کے سو جائے گا، مسجد کا مؤذن پکارتا رہا، فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جناب والا جوانی برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ اس رب کا فرمان ہے جو بزبان مصطفیٰ ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے۔ جناب والا تاج الشریعہ علیہ رضوان نے اپنی جوانی کا کیسے استعمال کیا، اس پر اگر روشنی ڈالی جائے بہت وقت درکار ہے، لیکن یہ مختصر سا واقعہ شاید آپ کی زندگی بدل دے اور یہ جلسہ بھی کامیابی کی قبولیت کو قبول کر لے۔ جناب والا حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان کے بارے میں علامہ مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پورنیہ میں ہم نے حضرت کے جلسے کی تاریخ لی، کب؟ 1974 میں، کب لی؟ 1974 میں، اور اس جلسے میں حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کی بھی حاضری تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان پہلے کلکتہ جاتے، کلکتہ سے پھر وہاں پہنچنا تھا تو حضرت پہلے تشریف لے گئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان نے کہا کہ میں ہاوڑہ میل پکڑ کے آپ لوگوں کے پاس انشاءاللہ جس تاریخ کو جلسہ ہے اس کی صبح پہنچ جاؤں گا۔ جناب والا غور سے سنیے گا، حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان ہاوڑہ والی جو ہاوڑہ ایکسپریس کوئی ٹرین تھی اس کو آپ نے پکڑا اور آپ اس پہ سوار ہو گئے۔ راستہ طویل ہے، آپ جب بریلی شریف سے نکلے تو جناب والا راستے میں مظفر پور کا اسٹیشن پڑا، اور اسٹیشن جب پڑا تو اس وقت عصر کا وقت ہے اور بالکل آخر وقت چل رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان اس بات کے قائل تھے کہ چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز نہیں، آپ مصلی لے کے نیچے اتر گئے، اور نیچے اتر کے آپ نے جناب والا عصر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنے میں ٹرین چلی گئی۔ اب کوئی سوال کرنے والا بدعقلا کہہ سکتا ہے کہ جب حضور مفتی اعظم ہند نماز پڑھے ٹرین رک جائے، جب حضور مجاہد ملت نماز پڑھے ٹرین رک جائے، تو آخر حضور تاج الشریعہ نے پڑھی تو ٹرین کیوں نہیں رکی؟ جناب والا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جناب والا یہی حضور تاج الشریعہ کی کرامت یہ بھی ہے، ذرا اس کو بھی ملاحظہ کرے۔ اگر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کی کرامت ٹرین کو رکوانا ہے، مجاہد ملت رضوان کی کرامت ٹرین کو رکوانا ہے، تو شریعت نے دو باتیں کی ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے۔ جناب والا یہ رخصت کا پہلو ہے کہ اولیاء اللہ نے اپنی کرامت سے ٹرین کو رکوا دیا، لیکن عزیمت کا پہلو یہ ہے جو تاج الشریعہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی مظفر پور کے اسٹیشن پہ، جناب والا ٹرین چلی گئی لیکن دوڑے نہیں حضور تاج الشریعہ، مصلی لے کے نہیں بھاگے، اپنے نماز کی رکعتوں کو کم نہیں کیا، اپنے سجود کو چھوٹا نہیں کیا۔ جناب والا ٹرین جانی ہے چلی جائے، لیکن اللہ کے رسول کی ادا نہیں جانی چاہیے، نماز نہیں جانی چاہیے، جس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہے وہ نہیں جانی چاہیے۔ جناب والا حضور تاج الشریعہ رضوان نے آپ نے نماز ادا فرمائی، اب بات یہی پہ ختم۔ اب وہ جو ٹرین پہنچی کہاں پہ؟ پورنیہ، جی اب
اگلے دن حضور تاج الشریعہ کو اسی ٹرین سے آنا ہے. استقبال کرنے والوں کا اسٹیشن پہ تانتا لگا ہوا ہے. اور ایک بات اور میں کہہ دوں، 32 سال کی عمر پہ نہ جائیے گا. حضور علامہ شریف الحق رحمت اللہ تعالی علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں، جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رضوان کے شب و روز کو دیکھا، کہ جو شہرت اللہ رب العزت نے حضور مفتی اعظم ہند کو آخری وقت میں عطا فرمائی، علامہ تاج الشریعہ کو اللہ رب العزت نے وہ شہرت آپ کے جوانی میں عطا فرما دی تھی. حضرت یہ شان تھی حضور تاج الشریعہ کی. جناب والا لوگوں کا تانتا لگا ہوا ہے. اب حضور تشریف لا رہے، اب حضور تشریف لا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا حضور نقیب اہل سنت بیٹھے ہیں، بلیا کے ایک جلسے میں لائٹ چلی گئی، حضور تاج الشریعہ رضوان اسٹیج پہ تشریف فرما تھے. تقریباً 1 کلومیٹر سے بھی لمبا جناب والا یا اس سے کچھ کم بھیڑ رہی ہوگی، لیکن سارا مجمع حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے چہرے کو ایسے ملاحظہ کر رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند. جناب والا جوانی یہ عمر کے تقاضے تھے. حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رضوان جب آپ وہاں پہ پہنچے، ماشاءاللہ تشریف رکھے حضرت تو ذات محترم جب حضور تاج الشریعہ کے لیے استقبال کے لیے علماء کی بھیڑ ہے، عوام کی بھیڑ ہے، جیسے ہی ٹرین رکی اب اترنے والے دیکھ رہے آج اسٹیشن پہ اتنی بھیڑ کیسے. تو جناب والا کوئی اس بوگی کو چھان رہا، کوئی اس بوگی کو، کوئی اس بوگی کو. اتنے میں ایک شخص نے پوچھا آپ لوگ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ایک حضرت آنے والے تھے اسی ٹرین سے، اور اب وعدہ بھی تھا، حضرت چل بھی چکے تھے اور ابھی تک پہنچے نہیں، ہم بڑے پریشان ہیں. تو سامنے والے نے پوچھا یہ بتاؤ آپ کے حضرت کیا خوبصورتی میں آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا؟ حضرت مولانا چہرے پہ آپ کی بہترین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت تھی. سامنے والوں نے کہا ہاں ہاں. کہا آواز بڑی مترنم اور تھوڑی بھاری تھی؟ کہا ہاں ہاں وہی. تو جناب والا وہ کہنے لگا یہ لیجئے ان کا سامان، میں نے بڑے حفاظت سے رکھا تھا کہ کسی اللہ والے کا سامان ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب مظفرپور کا اسٹیشن آیا اور عصر کا وقت جا رہا تھا تو آپ کے وہ بڑے حضرت اپنی نماز پڑھنے کے لیے اسٹیشن پہ اتر گئے اور یہ ٹرین یہاں تک چلی آئی، یہ سامان لے لیجئے. جناب والا اندازہ لگائیے حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان کی عبادتوں کا عالم کیا تھا. اتنا ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ نے ایک نماز کو چھوڑنا گوارا نہ کیا. اس کے بعد خود مفتی مطیع الرحمان فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت رضوان اس ٹرین کو چھوڑنے کے بعد کئی ٹرین اور بس بدلتے ہوئے شام کو جلسے گاہ میں پہنچے. حضرت محترم کیا سمجھتے ہیں آپ صرف نعرہ لگا لینے سے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ تاج الشریعہ کی یہ حقیقت آپ کو دکھائی نہیں دیتی؟ بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی. ایک بات میں اور کہہ دوں اس کے بعد گفتگو ختم، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی. جناب والا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری بیوی، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، کنز الاموال کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک مضبوط رسی ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کامیاب ہوگا. جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، اپنا امام بنائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب کر دے گا. اور جو قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دے گا، اللہ رب العزت اسے تباہ و ہلاک برباد کر دے گا. جناب والا حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان کی محبت کے حوالے سے میں ایک بات بیان فرما دوں. آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن جناب والا شوق اتنا تھا کہ آپ قرآن مقدس کو سن کے یاد کرتے تھے. آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی اور ایسے عالم میں آپ سن کے یاد فرمایا کرتے قرآن مقدس کو. حضرت محترم جس راوی نے اس بات کو روایت کی ہے ان کا نام حضرت مفتی نظام الدین مصباحی صاحب قبلہ ہے. بیان فرماتے ہیں جب میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب تک کتنا یاد کر لیا، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں الحمدللہ اب تک میں نے 16 پارے یاد کر لیے ہیں. جناب والا اے تاج الشریعہ کے ماننے والوں، یہ تمہارے لیے آج ایک درس ہے. آج ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں، دھول کھاتے ہوئے نظر آ رہے. رمضان آئے گا شاید آپ کو تھوڑا شرم آ جائے اور آپ قرآن کو جھاڑ کے کچھ دن پڑھ لیں، لیکن جناب والا ذرا سوچو تو صحیح، آپ کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہے، آپ کی سماعت بھی اچھی ہے،
کیا اس کے باوجود ہمیں یہ بالکل بھی ترس نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ پہ رحم کریں اور قرآن پڑھ کے اپنی قبر کو منور کر لے، جیسے میرے تاج الشریعہ نے اپنی زندگی کو بھی روشن کر لیا اور اپنی آخرت کو بھی روشن کر لیا۔ حضرات محترم، ایک بات تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ دے رہا ہوں، سن 2013 اور 14 میں جامعہ رضویہ منظر اسلام کا طالب علم بھی رہا، میں وہاں سے افتاء کا کورس کر رہا تھا، مجھے یہ اعزاز حاصل الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں، بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کہا علامہ عاقل صاحب قبلہ دامت ظل العالی، میرے استاذ نے، سید نوری صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی اتنی عظیم مسجد ہے اور یہاں سے کوئی پیغام نہیں ہوتا جمعے میں، تو اس مسجد میں خطاب کرنے کے لیے کسی کا انتخاب ہوا تو تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں میرا انتخاب ہوا کہ آپ تقریر کریں گے۔ میں وہاں کی مسجد کا امام بھی تھا، جب امام صاحب نہیں ہوتے تو پڑھا دیتا، جب امام صاحب نہیں ہوتے اور حضور تاج الشریعہ علیہ رضوان نہیں ہوتے تو میں جمعہ بھی پڑھا دیتا۔ حضرات محترم، میں حضور تاج الشریعہ کے پیچھے مکبر رہتا اور آپ کو ایک بات بتاؤں، الحمدللہ کئی تقریریں 10 سے 12 تقریریں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس وقت یہ نعمت کا اتنا خیال نہیں تھا، نعمت زائل ہونے کے بعد بڑا احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے جتنی تقریریں کی ان کو کسی کاغذ پہ لکھ لیا ہوتا، ضبط کر لیا ہوتا تو آج کا عالم کیا ہوتا۔ جناب والا کئی تقریریں کی اور حضور تاج الشریعہ رضوان سماعت فرماتے۔ آپ کو ایک بات بیان فرماؤں، جب حضور تاج الشریعہ کی عمر 70 سال کے قریب ہے، جناب والا آپ نیت باندھتے ہیں تو نیت باندھنا اس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں جیسے ایک جوان عبادت کرتا ہے۔ آپ جوان ہو کے رکوع سجدے میں صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کرتے۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ چوری کیا ہے؟ کسی نے کہا کسی کا مال چرا لے، کسی کا کہا کچھ چرا لے، لیکن ذرا جناب والا سنیے غور سے، میرے آقا نے بیان فرمایا سب سے بری چوری وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ میرے آقا نے کہا نماز کی چوری یہ ہے کہ آدمی صحیح سے رکوع ادا نہ کرے، صحیح سے سجود ادا نہ کرے۔ رکوع کا یہ عالم ہے کہ رکوع جب کیا جائے سنت کے مطابق تو آپ کی پیٹھ ایک دم سیدھی ہو جانی چاہیے، جب سجدہ کیا جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں آپ کے پیر کی 10 انگلیاں قبلہ رو ہونی چاہیے۔ جناب والا حضور تاج الشریعہ کی عمر کتنی تھی آپ نے خود دیکھا ہوگا، پکڑ کے سہارے سے آپ چلا کرتے تھے، لیکن عبادت الہی کا ذوق اتنا زیادہ تھا، میں اس کا گواہ ہوں کہ جب مصلی امامت میں کھڑے ہوتے تھے آپ قرات اتنے پرتکلف انداز میں فرماتے تھے، رکوع جاتے تھے تو آپ کا رکوع ایسا ہوتا تھا کہ جوان دیکھ لے تو اسے شرم آ جائے کہ کیا شاندار آپ نے رکوع کیا ہے۔ سجدہ جاتے تھے، پیر کی 10 انگلیاں آپ جناب والا سجدے میں لگایا کرتے تھے، اس تکلفات کے ساتھ آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ جناب والا یہ زمانے کو دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ مدنی تاجدار کے سنتوں کا طریقہ یہی ہے، اور کوئی بھی اس وقت تک اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے نبی کی ایک ایک سنت کا پکا عامل نہ ہو جائے۔ جناب والا ایسی چیزوں پہ عمل کر کے تاج الشریعہ کی ذات نے بتا دیا کامیابی اگر کہیں ہے تو آپ کو در مصطفیٰ سے لینی ہوگی، اپنے آپ کو آقا کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ لگا دیں، آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہوگی، آخرت میں بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ آج جو زمانے کے حالات و تقاضے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ کیا میرے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں تجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، کیا مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار پلا کر دے۔ یہ صرف نعت کا شعر نہیں بلکہ یہ دعا بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مدنی تاجدار کے حوالے کر دیا تو سارا زمانہ آپ کے حوالے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کی عظمتوں کے حوالے سے اتنی مبارک گفتگو آپ نے 10 سے 15 منٹ کے درمیان سماعت کی ہے۔ ذرا ایک نعرہ تو لگائیں آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، بستی بستی قریہ قریہ۔ بھئی کچھ بچے جو پہلی مرتبہ جلسوں میں آتے ہیں یہ ان کو آپ منتقل کریں، یہ نعمت ان کو ٹرانسفر کریں، زور سے بولیں بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ۔
اللہ ہمارے حضرت حضور شاہ سرکار گلزار ملت کے اس مبارک انتخاب پر مبارکبادیاں جو پیش کی جا رہی ہیں بزرگوں کی طرف